ہمارے ہاں فطرانے کے سلسلے میں چند کوتاہیاں اور چند غلط خیالات پائے جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جو بیٹی شادی شدہ ہے، اس کی رخصتی ہو چکی ہے، وہ اگر والد کے گھر آ جائے اور عید کے دنوں میں وہ موجود ہو تو والد کی ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف سے فطرانہ ادا کرے۔ یہ بات غلط ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شادی کے بعد بے شک والدین کے گھر نہ آئے، شوہر کے ہاں موجود ہے، سسرال میں موجود ہے، تب بھی والد اس کی طرف سے فطرانہ ادا کرے گا۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ جب وہ عاقلہ بالغہ ہے اور خاص طور پر اس کی شادی ہو گئی ہے تو اس کی اپنی ایک مستقل حیثیت ہے۔ اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو فطرانہ وہ خود ادا کرے گی، صاحب حیثیت نہیں ہے تو اس پہ فطرانہ ہے ہی نہیں، لیکن والد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک خیال ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر عید کے دنوں میں کوئی مہمان آ گیا تو مہمان کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ شرعاً یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، مہمان کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپنا ملازم ہوتا ہے، گھر کا ملازم ہے، ڈرائیور ہے یا دکان کا ملازم ہے، اس ملازم کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ملازم ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، گھر کے مالک، دکان کے مالک کا اس کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ جو ملازم ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس کو غلام کی طرف سمجھتے ہیں کہ جو اس کا حکم غلام والا ہے، اور غلام کی طرف سے فطرانہ دینے کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ غلام کی طرف سے فطرانہ کا ذکر احادیث میں آیا ہے، لیکن وہ غلام اور طرح کے ہوا کرتے تھے۔ آج کل جو ملازم ہیں ان کو غلام نہیں کہا جا سکتا، ان کا حکم غلاموں والا نہیں ہے، لہٰذا ان کی طرف سے فطرانہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔